اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، مجھے ایسا علم عطا فرما جس سے تمام لوگوں کی بھلائی ہو۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا پامس طارق شیخ۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایسے ہفتے کی جو آنے والا ہے، اور یہ ہفتہ آزمائشوں کا وقت ہے۔ پاکستانی لوگوں پہ تو آزمائشیں شروع ہو چکی ہیں، پٹرول کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ابھی تو شہباز شریف نے 6 روپے بڑھائے ہیں، لیکن اطلاع یہ تھی کہ پتہ نہیں 40 روپے بڑھ رہے ہیں۔ فکر نہ کریں، یہ آہستہ آہستہ اس لیول پہ لے جائیں گے لوگوں کو، مطلب کہ لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں۔ چلیں ناظرین دیکھتے ہیں 8 مئی سے 14 مئی، یہ ہفتہ عام نہیں، خاص ہے، بہت خاص، کیونکہ اس ہفتے میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ستاروں کی چال، سیاروں کی گردش اور دنیا کے بڑے ماہرین نجوم کے حساب کے مطابق، جن میں سے ایک میں بھی ادنا سا ذرہ ہوں، کچھ بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو ایسا راز بتاؤں گا جو آپ کی زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دے گا، یعنی کہ آپ کی قسمت بدل جائے گی انشاءاللہ۔ عالمی حالات، سب سے پہلے بات کرتے ہیں دنیا کی صورتحال کی۔ یہ ہفتہ عالمی سطح پر اکنامکلی اس میں اتار چڑھاؤ آئے گا، لیکن اتار زیادہ ہے۔ معیشت تباہ ہو چکی ہے، بے پناہ غربت اور بے روزگاری آ رہی ہے۔ اکنامی میں اتار چڑھاؤ، ڈالر کی قیمت میں غیر متوقع حرکت، کچھ عرصے میں دیکھیے گا کہ ڈالر لیٹ جائے گا۔ اس لیے جنہوں نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے، میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، ڈالر کو آپ چینج کروا لیں اور فائدہ اٹھا لیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں ہلچل بہت زیادہ رہے گی، ٹھیک ہے۔ پاکستان، بھارت اور مڈل ایسٹ میں سیاسی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اس وقت مودی سرکار کے لیے بھی اچھا وقت نہیں چل رہا، کیونکہ ان کی فضائی کمپنی جو ہے ایئر لائنز، وہ بھی تباہ ہونے کے قریب ہے، اور غربت بے تحاشا چھائی ہوئی ہے۔ یہ جتنے بھی کرپٹ سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ یا تو یہ ملک چھوڑ دیں، ورنہ وقت بہت برا آنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک حساب میں ہی رکھتا ہے سب کو۔ جب چیز حساب سے بڑھتی ہے تو وہ پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ کچھ اہم فیصلے متوقع ہیں، بہت جلد ہونے والے ہیں۔ یہ ڈیٹس یاد رکھیے گا، 8 مئی سے 14 مئی، یہ پریڈکشن ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کی سیاست میں بہت بڑی ہلچل آنے والی ہے۔ یہ ہفتہ ری سیٹ کا ہفتہ ہے، جہاں پرانے نظام ٹوٹتے اور نئے بنتے ہیں۔ اس وقت اپولو کا یہ چل رہا ہے، سورج کا سال چل رہا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی اس سال میں جو کہ غیر متوقع ہوں، خاص طور پر 10 اور 12 مئی کے دن اہم ہے۔ تمام برجوں کی پوزیشن کوئی حمل، ایریز، یہ ہفتہ آپ کے لیے انرجی سے بھرپور ہے۔ نئی شروعات، مگر جلد بازی نقصان دے سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جلدی کا کام شیطان کا کام، تو ایسے کام مت کریں۔ برج ثور، مالی لحاظ سے بہتری آئے گی، کوئی بڑی خبر مل سکتی ہے، یعنی کہ سکسیس ریشو آپ کی 70 to 90% بڑھ سکتی ہے۔ برج سرطان، دل کے معاملات اہم ہوں گے، پرانی محبت دوبارہ سامنے آ سکتی ہے۔ اسد، لیو، لیڈرشپ کا وقت ہے، آپ کو بڑا موقع مل سکتا ہے، بس غرور سے بچیں۔ شملہ، ورگو، صحت پر توجہ دیں اور مالی معاملات میں احتیاط کریں، فضول خرچی نہیں کرنی۔ میزان، لبرا، رشتوں میں بیلنس کا وقت ہے، کوئی اہم فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، رشتے آپ کی توجہ مانگتے ہیں، بیلنس مانگتے ہیں۔ ایک طرف آپ کا جھکاؤ
آپ کو دوسروں کی نظروں میں گرا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں بہت سی ایگزامپلز ہیں میرے پاس، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ چاہے جتنے بھی صاف گو، جتنے بھی اچھے، چاہے آپ پوری زندگی بھی لگا دیں، لیکن اگر آپ کا جھکاؤ کسی اور کی طرف بڑھ گیا تو آپ کی ساری نیکیاں زیرو ہو جائیں گی، آپ کسی قابل نہیں رہیں گے. اقرب اسکارپیو، یہ ہفتہ آپ کے لیے سب سے زیادہ پاورفل ہے، راز کھل سکتے ہیں اور کامیابی قریب ہے. کوس سیگیٹیریس، سفر کے امکانات موجود ہیں اور نئے مواقع آپ کا انتظار کر رہے ہیں. جدی کیپریکارن، کام میں ترقی لیکن دباؤ بھی بڑھ سکتا ہے. دلو ایکویریس، ایکویریس جو ہے لوگوں کے لیے زبردست وقت ہے، آپ کا آئیڈیا کامیاب ہو سکتا ہے. ہوت، روحانیت میں اضافہ ہوگا اور اندرونی سکون حاصل ہوگا. لیکن ناظرین ایک بات یاد رکھ، جو لوگ صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھاتے ہیں وہ لوگ نکل جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے، کیا مئی 2026 اس برج کے لیے خوشخبری لائے گا یا کوئی بڑی آزمائش؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور مجھے بتائیں نیکسٹ ویک کہ کیا ان کی لائف میں ایسا کچھ ہوا. مجھے سور کی شخصیت، سور والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ بہت ثابت، محنتی، وفادار لیکن ضدی بھی. یہ لوگ اپنی دنیا میں خوش رہتے ہیں، جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں، جو دل مانتا ہے وہ کرتے ہیں. اچھائیاں اور برائیاں، وفاداری میں نمبر 1، مالی معاملات میں سمجھدار، مستقل مزاج. کمزوریاں جو ہیں، ضدی ہوتے ہیں بہت زیادہ، اڑیل، تبدیلی سے ڈرتے ہیں، کبھی کبھی سست ہو جاتے ہیں، اور یہی چیزیں ان کی کامیابی یا ناکامی کا سبب بنتی ہیں. مئی 2026 کا حال، یہ مہینہ برج ثور کے لیے بہت اہم ہے. مالی بہتری کم آئے گی، زیادہ نہیں، کیونکہ یہ سال ویسے ہی اذیت ناک بن چکا ہے امریکہ کی وجہ سے. پرانے مسائل حل ہو سکتے ہیں، نئی جاب یا بزنس کا موقع مل سکتا ہے. وہ بھی آپ کی توجہ اسی وجہ سے دوسرے بزنس کی طرف جائے گی کہ پہلے میں اتنا پروفٹ نہیں آ رہا ہوگا. 10 مئی سے 13 مئی کے درمیان محتاط رہیں، کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں، یہ وقت فیصلہ کن ہے. کیریئر، سور والوں کے لیے پیسے آنے کے راستے کھل سکتے ہیں لیکن زیادہ تر راستے بند رہیں گے. لیکن خرچ بھی بڑھ سکتا ہے، بحث کریں ورنہ بعد میں پچھتانا پڑ سکتا ہے. اللہ سے مانگے. محبت اور رشتے، دل کے معاملات میں سنگل لوگوں کے لیے نئی محبت، شادی شدہ لوگوں کے لیے بہتری آ سکتی ہے کیونکہ ٹائم زیادہ ملے گا. شہباز شریف نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے، اس لیے بیوی کو ٹائم زیادہ مل جائے گا، بچوں کو ٹائم زیادہ مل جائے گا. خدا نہ خواستہ اگر شہباز شریف اس بیماری کے وقت ہوتے تو اللہ کرم کرے. ویسے مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے کیونکہ لاک ڈاؤن کرنے کی کوئی سمجھ نہیں آتی. یہ محنتی قوم ہے، اس کو محنت کرنے دیں، کسی طرح بھی لاک ڈاؤن نہ کریں خدا کے واسطے. غصہ کنٹرول میں رکھیں ورنہ مسئلہ ہو سکتا ہے. 2026 پورا سال کیسا رہے گا؟ سال 2026 برج ثور کے لیے ترقی کا سال ہے، مالی استحکام، زندگی میں بڑی تبدیلیاں. خاص مہینے جو ہیں مئی، اگست، نومبر، لیکن یاد رکھیں کامیابی صرف قسمت سے نہیں فیصلوں سے ملتی ہے. ایک اور راز بتاؤں، اس سال ثور والوں کے لیے ایک ایسا موقع آنے والا ہے جو اگر ان کے قابو میں آ گیا، نہ صرف ثور بلکہ باقی بھی بتاؤں گا اپنے نیکسٹ پروگراموں میں. اس میں پائسیز، جدی، کیپریکارن بھی شامل ہے کہ اگر وہ موقع ان کے ہاتھ میں آ گیا تو سمجھ لیں سارے پچھتاوے دور،
زندگی آسان، سکسیسفل، ہر چیز آپ کے خوابوں خیالوں کے مطابق ہو جائے گی۔ اگر آپ مجھے 100 سے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے اپنی آراء سے مطلع فرمائیں۔ اجازت چاہتا ہوں، آپ کا اپنا پامس طارق شیخ۔ اللہ حافظ۔